پیارے بچوں، آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے سنو وائٹ اور 7 بونے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی جو بہت ہی خوبصورت اور برف جیسی سفید تھی۔ سب اسے سنو وائٹ کہتے تھے۔ سنو وائٹ ابھی چھوٹی تھی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بڑی خوبصورت تھی، وہ سنو وائٹ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب سنو وائٹ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ملکہ جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ نہیں رہنے دے گی۔ اس نے ایک شکاری کو بلا کر اسے بہت سی دولت دی اور کہا کہ وہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے۔ شکاری نے سنو وائٹ کو اغوا کیا اور جنگل میں لے گیا۔ وہ سنو وائٹ کو قتل کرنے والا تھا کہ اس کا حسن دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس نے سنو وائٹ کو جنگل میں چھوڑ دیا اور خود واپس چلا گیا۔ سنو وائٹ شاہی محل سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ جنگل میں اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ رات کو ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکی رہی، پر اسے دور ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف چل پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ وہ مکان کے دروازے پر جا پہنچی اور دستک دی۔ جب کسی نے نہ کھولا تو وہ اندر چلی گئی۔ اس نے سارے مکان میں دیکھا، کوئی شخص نہیں تھا، لیکن ساز و سامان تھا جسے پتہ چل رہا تھا کہ کوئی رہتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کھانا بھی پکا ہوا تھا اور 7 بستر بھی لگے ہوئے تھے۔ اس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور اس نے کھانا کھایا جو بہت ہی لذیذ تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھایا اور ایک بستر میں گھس کر لیٹ گئی۔ وہ گھر جنگل کے بونوں کا تھا۔ رات گئے جب بونے گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے گھر کو دیکھنا بھالنا شروع کر دیا اور انہوں نے دیکھا کہ کھانا بھی غائب ہے۔ جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک شہزادی سو رہی ہے۔ بونے اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے۔ اگلی صبح سنو وائٹ بیدار ہوئی تو سب بونے اس کے گرد کھڑے تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پر اس نے دل کو مضبوط کیا اور بونوں کو اپنی کہانی بتائی۔ بونوں نے کہانی بہت غور سے سنی اور بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ سنو وائٹ سارا دن گھر کے کام کرتی، کھانا پکاتی، صفائی وغیرہ کرتی اور گھر کا خیال رکھتی۔ بونے کام کے سلسلے میں سارا دن گھر سے باہر رہتے۔ شام کو وہ گھر آتے تو سنو وائٹ کے ساتھ مل کر بہت زیادہ کھیلتے تھے۔ سب بہت خوش تھے اور سنو وائٹ کو شاہی محل اور ظالم ستیلی ماں یعنی ملکہ بھول گئی تھی۔ ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا جو روز اسے بتایا کرتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ ایک روز آئینے نے اسے کہا، اب وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نہیں ہے، کیونکہ سنو وائٹ جوان ہو گئی ہے۔ اب وہی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ یہ سن کر ملکہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے شکاری کو سزائے موت دلوا دی اور خود ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار کر سنو وائٹ کی تلاش میں جنگل میں آ نکلی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے بونوں کا گھر مل گیا۔ اسے سنو وائٹ بھی کھڑکی میں کھڑی نظر آ گئی۔ ملکہ نے اسے ایک سرخ سیب دیا اور کہا، بیٹی، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی ہے۔ لو، یہ سیب کھا لو، اس سے تمہارا حسن اور بھی نکھر آئے گا۔ سنو وائٹ کو معلوم نہ تھا کہ جو سیب اسے دیا جا رہا ہے اس پر زہر لگا ہوا ہے۔ اس نے آدھا سیب کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی اسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ ملکہ اپنے منصوبے کی کامیابی پر بڑی خوش ہوئی اور کہکے لگاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بونے بھی آ پہنچے۔ انہوں نے سنو وائٹ کی حالت اور اس کے پاس آدھا کھایا ہوا سیب دیکھ کر سمجھ گئے کہ ملکہ اپنا وار کر گئی ہے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو ایک دوا پلائی۔ دوا کا اثر یہ ہوا کہ زہر سنو وائٹ کے جسم میں پھیلنے سے رک گیا، مگر اب وہ بھی بے ہوش تھی۔ بونوں نے مل کر شیشے کا ایک تابوت بنایا اور سنو وائٹ کو اس میں لٹا دیا تاکہ اس کو ہوش آ جائے، پر اس کو ہوش میں لانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ تابوت کو دن رات دیکھتے، اس کی حفاظت کرتے اور خدا سے دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس سنو وائٹ کے ہوش میں آنے کی کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ ایک دن ایک شہزادہ
ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس نے تابوت میں ایک خوبصورت لڑکی کو لیٹے دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے بونوں سے پوچھا تو انہوں نے ساری کہانی بتا دی۔ شہزادے نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنو وائٹ کو ہوش میں لا سکتا ہوں۔ بونوں نے خوشی خوشی اجازت دی اور تابوت کھول دیا۔ شہزادے نے ایک سوکھا ہوا پتا اس کی ناک پر رگڑا۔ سنو وائٹ کو فوراً سے چھینک آئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے زوردار چھینک ماری اور مکمل طور پر ہوش میں آ گئی۔ بونوں نے خوشی کے مارے شور مچانے لگ گئے اور پورا آسمان اپنے سر پر اٹھا لیا۔ شہزادے کی خوب خاطر تواضع کی گئی۔ کچھ دنوں بعد شہزادہ سنو وائٹ کو لے کر اس کے باپ کے پاس پہنچا اور اسے ساری کہانی سنا دی۔ بادشاہ نے یہ سن کر طیش کے عالم میں اپنی مکار ملکہ کا سر قلم کروا دیا۔ اس کے بعد شہزادے اور سنو وائٹ کی شادی کر دی گئی اور وہ شہزادے کے محل میں اس کے ساتھ رہنے چلی گئی۔ 7 بونے اکثر سنو وائٹ سے ملنے کے لیے آتے اور اس کے لیے رنگا رنگ تحفے بھی لاتے۔ سنو وائٹ ہمیشہ ان سے مل کر بہت خوش ہوتی اور ان کی خوب آہو بھگت بھی کرتی۔ اس طرح وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔